والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑی ہوئی آج کا شروعات ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں حق بیان کرنے سنن یاد رکھنے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل اپنی لعنت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے جو اس کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم. ثم قال ذروني ما طلبتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا بس تم حج کرو. حجو تم حج کرو. ایک مرد نے کہا کیا ہر سال فرض ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فسکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ کہا اکل عام یا رسول اللہ کل عام یا رسول اللہ کل عام یا رسول اللہ. تو آپ 3 مرتبہ خاموش رہے. ایک روایت میں یوں بھی ہے فقام الاقرع بن حابس. اقرع بن حابس کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ افی کل عام؟ فقال لو قلتها لوجبت. ایک اور روایت میں کہ انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ فی کل عام؟ ہر سال میں حج فرض ہے. فسقط. قالوا یا رسول اللہ فی کل عام؟ دوبارہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال میں فرض ہے؟ قال لا. فرمایا لا. ولو قلت نعم لوجبت. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اگر دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک آئی یعنی بخاری شریف میں آئی مسلم شریف میں آئی اور اس کے علاوہ بہقی نے اس کی تخریج کی ابو داؤد نے اس کی تخریج کی نسائی کبریٰ میں اس کی تخریج کی ابن ماجہ احمد اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی صحیحین کی شرط پر اور ذہبی نے اس کی موافقت کی. حفظہ اللہ بھی جو ذہبی نے اس کی موافقت کی. یہ بھی اتنی کتب احادیث میں یہ حدیث پاک آئی بھی ہے اور اس پہ تخریج بھی ہوئی ہے اس حدیث پاک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور سب سے پہلے قرآن کی وضاحت کرنے والے بھی آمینہ کے لال ہیں جن پہ اللہ نے اپنی لازرت کتاب کو اتارا ہے اور جو آپ نے شرح کی ہے کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. اب یہ جو
حج کی فرضیت کی بات ہے کہ ہر سال میں ہے یا ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت پہ نہیں چھوڑا، اس پہ اجماع پہ نہیں چھوڑا کہ بس یہاں تک رہتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے حضور کی امت سمجھتی کہ ہر سال فرض ہے، بلکہ یہاں تو اس چیز کو بھی ذہننشین کرنا چاہیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی فرمایا تھا حج کرو، آپ نے کون سا تعین کیا تھا کہ بس اس سال اور اگلے سال نہیں؟ وہ تو آگے سے صحابہ سوال کر رہے تھے، صحابہ پوچھ رہے تھے کہ کل عام، ہر سال میں، فی کل عام، ہر سال میں، اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہر سال میں فرض ہے، ہر سال میں فرض ہے، ہر سال میں فرض ہے۔ یہ صحابہ حضور سے پوچھ رہے تھے، اور بخاری مسلم دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور جب انہوں نے بار بار پوچھا تو آخر تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نعم، اگر میں کہہ دیتا نعم تو ہر سال فرض ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا۔ پتا چلا اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو ہر سال فرض کر دیں، تو چاہے تو اسے عام رکھیں، زندگی میں ایک مرتبہ اسے ادا کر لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے شفقت فرماتے ہوئے نہیں فرمایا کہ ہر سال اس امت پہ مشدت نہ ہو جائے، کیونکہ حضور اس امت سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اس لیے حضور کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا، اس میں جو آسان تھی حضور نے اس کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ میری امت پہ مشکل نہ پڑے۔ تو اس موقع پر بھی حضور نے اپنا اختیار کرتے ہوئے امت کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور اللہ نے مجھے سب سے زیادہ رحیم بھی بنایا ہے، اور سب سے زیادہ شفیق بھی بنایا ہے۔ اور یہ شفقت ہے رسول اللہ کی، اور کمال رحمت ہے رسول اللہ کی کہ جب جتنی دیر کے لیے چاہتے فرض کر دیتے، ہر سال کے لیے کر دیتے، لیکن مجھے اختیار ہے، میں نام کے آدمی، میرا رب میری نام قبول کرتے ہوئے فرض بھی کر دیتا۔ ان کے نام کا یہ عالم ہے، ان کے لا کا بھی یہی عالم ہے۔ لا کرتے تو پھر لا نہیں ہو سکتی، نہ کرتے تو ہاں نہیں ہو سکتی، ہاں کرتے تو لا نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کی ذات پاک ہے۔ بتاؤ کوئی ایسا ہے تو ایک نماز نہیں فرض کر سکتا، ایک نماز معاف نہیں کرا سکتا، اور رسول اللہ کی ذات تو وہ ہے، وہ نمازیں بھی معاف کرتے، نمازیں بھی معاف کرتے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ فرمایا اگر میں کہہ دیتا نعم تو ہر سال فرض ہوتا، خاموش اس لیے کہ ہر سال فرض نہیں۔ پھر فرمایا لا، نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے۔ نام کہوں تو ہر سال فرض ہو، لیکن نام نہیں، لا۔ اس لیے آدھا جگہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کیا خوب انداز سے اعلیٰ حضرت کہتی ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پرچی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یہ مالک نہیں ہے۔ تمہارا نام کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوتا، لیکن کرم فرماتے ہو نام نہیں کہا۔ شفقت ہے، یہ پیار ہے، اور یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ میں لا ہر سال فرض نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ بخاری نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو ساری اور ہماری، بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے انہیں اختیار کوئی نہیں، اور یہ آخری ابن کثیر ہے، اسے تو بات مانتے ہیں، اسے تو مانتے ہیں، اور یہ ان کی اصل تفسیر ابن کثیر، اور حدیث بھی بخاری، مسلم، امام حاکم، امام احمد بن حنبل اور امام بہقی، دیگر محدثین نے
اس حدیث کو لکھا بھی ہے اور اس کی تخریج بھی کی ہے کہ حضور میں اگر نام کہہ دیتا تو رب نے مجھے اتھارٹی دے رکھی ہے، میرے نام پہ زمین اوپر چلی جاتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، کیونکہ نام ہے حضور کا۔ جب حضور کہتے نام تو پھر لا نہیں ہوتا، تو جب کہتے لا تو پھر نام نہیں ہوتا۔ کیا شان ہے آمنہ کے نام کی کہ رات کو کہہ دیا دن ہے تو دن ہے، اور دن کو کہہ دیا شب ہے تو شب ہو کے رہی۔ حضور کی زبان جو نکل گیا وہ ہو کے رہا ہے، لیکن حضور کی شفقت تو یہ بخاری شریف ہے، اس لیے آج بھی اس سے ہی ہوتا ہے جو حضور کو مالک و مختار مانتا ہے، جو وگرنہ ہر سال حج ہوتا ہے، ہر سال اگر میں نام کہہ دیتا ہر سال فرض ہوتا ہے، یہ بھی حضور کا احسان ہے۔ تو جو حضور کے احسان کو مانتے ہی نہیں، نہ اختیار مانتے ہیں، تو وہ بھی کسی اور حج بیت اللہ کا حج کریں۔ یہ بیت اللہ بھی حضور کی نگاہ سے ہے، اور پوری زندگی کے ایک مرتبہ حج یہ بھی حضور کے کرم سے ہے، یہ بھی حضور کا احسان ہے۔ ایک تو یہ آپ نے ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا، اب میرے پاس تفسیر درر منصور ہے، اور یہ تفسیر ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرحمن کی، اور محدثین جانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قد کیا ہے۔ میں نے کیا کہا، کون جانتے ہیں؟ کیلے بیچنے والے کو کیا پتا، ٹھیک ہے، اور پیسنے کے کام کرنے والے کو کیا پتا، پلمبر جیسے خبیث کو کیا پتا امام جلال الدین سیوطی کیا ہے، گندوں کو کیا پتا اچھے کیا ہیں، اچھوں کو پوچھو اچھے کیا ہیں، علماء سے پوچھو امام جلال الدین سیوطی کون ہے، تم کس سے پوچھے جس کو علماء عین کا بھی نہیں پتا، اور گندے کیڑوں کو پوچھتے ہو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ کا مقام کیا ہے، ان کا مقام پوچھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، ان کا مقام پوچھنا ہے تو علامہ یوسف نبہانی سے پوچھو محدثین سے، وہ تمہیں بتائیں امام جلال الدین سیوطی کس وقت کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے۔ آپ اپنے تفسیر درر منصور میں یہ حدیث لے کر آئے، اور اس کو دہلوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کعبہ کو میری قبر کی طرف بھیجا جائے گا۔ کعبہ کو آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو تھوڑا ساتھ بولیں، گرمی تو بڑی ہے، پھر روزہ کو کس نے رکھنا ہے؟ رمضان کا مہینے میں رکھنا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ تو روزہ نہیں رکھتے، وگرنہ پھر مرنے کے بعد زبان نہیں کھلے گی، پھر مردہ ہو جائے گا۔ ابھی بولو حضور کی تعریف پہ، حضور کی شان پہ بولو، منہ کھولو، پھر وہاں بھی کھل جائے گا۔ اب دیکھو کعبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر اطہر کی طرف بھیجا جائے گا۔ اب تو یہاں سنیوں کے جانے پہ فتوے لگتے ہیں، اور رسول اللہ کے روزے پہ جاتے ہو شرک ہو رہا ہے، ابن تیمیہ نے کہا حرام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا شرمگیز باتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا تیری ماں کے گلے پہ ہاتھ نہیں ڈالا، بدبخت تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کو وہ حرام کہہ رہی ہے، کہاں شرک تک کا فتویٰ دے رہی ہے، اور تیرا یہ ایمان ہے کہ تو چپ کر جائیں پھر اس ممبر پہ نہ بیٹھ جب خسریوں میں جا کے شامل ہو، تیرا تو کام ہی نہیں ممبر پہ بیٹھنا کہ رسول اللہ کے روزہ اطہر کے لیے جانا حرام ہو جائے، اس نیت سے جانا حرام ہو جائے، مسجد نبی شریف کی نیت کر رہے تو جانا حرام ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی نیت کر رہے تو حرام ہو جائے۔ اور حضور خود فرما رہی ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر دی اس میں میری شفاعت واجب ہے، شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور میں جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی فقط جفانی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھ پہ جفا کی ہے۔ اس نے میرے امام اہل سنت الشاہ مذہب فاضل ریلوی علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوبصورت انداز میں یہ کہا میں حج میں جاؤں پھر آؤں، مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، جاؤں تو پھر آؤں، جاؤں تو پھر آؤں، جاؤں تو پھر آؤں، سانس اکھڑ کے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ روزہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، جہاں حضور اللہ میں آرام ہے اس کا مقام کیا ہے، اور محبت کیا، عشق کیا ہے۔ میں آؤں تو جاؤں، آؤں تو جاؤں، ہمارا حج ہوتا ہی وہاں سے، مور لگتی وہاں سے، اور مور لگے گی تو پھر کام ہوگا۔
کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو آ جاؤ بارگاہ مصطفی میں، ولو انہم اذا سمجھاؤ کا فاستغفر اللہ، آ کے جھک جاؤ اور مانگو رب سے معافی، اور میرے محبوب بھی کہہ دیں ہم دھو ڈالیں، یہاں ادھر سے کمیاں رہ گئی، کوتاہیاں رہ گئیں، آ جاؤ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو، یہ شان غریبوں کی در کی نہیں ہے، یہ بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ یا دو دیے جاؤ گے، کلیئر ہو جاؤ گے۔ دیکھیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ کعبہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف بھیجا جائے گا، یہ حضور فرما رہے ہیں بھیجا جائے گا، اور جب وہ سلام عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد، کیا سلام عرض کرے گا؟ بس شرک ہو گیا، کعبے نے بھی شرک کرنا، کیونکہ یا رسول اللہ کہہ کہ کعبہ بھی پکارے گا، کیا کعبہ بھی کیا کہے گا؟ ہم کہتے ہیں علم کے یتیموں سے بچو، آؤ قرآن کتابوں سے تعلق مضبوط کرو، علمی کتابی کہنا اور ہے اور کتاب سے صحیح بات بیان کرنا اور ہے، اور کذب بیانی کرنا اور ہے، دغا کرنا اور ہے، فراڈ کرنا اور ہے، شیطان کی باتیں کرنا اور ہے، رحمان کی یاد کی باتیں صحیح پڑھ کے بیان کرنا اور ہے، اور اس میں میں کہتا ہوں غور ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھو یہ امام جلال سیوطی علیہ رحمۃ الرحمن، اتنا تو پتہ چلا نا کہ امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ کیا ہے، ان کا بھی ایک ایسی بات ہوتی ہے آپ محمد نکالتے تھے، نکالا انہوں نے ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ کی، وہاں سے بھی نکالا، اور اس کے علاوہ بھی جہاں ان کا ہاتھ پڑا انہوں نے کیا، کیونکہ یا سے تو ان کے ہاں وبا ہے اور ہمارے ہاں یا ہے، اور ادھر وبا ہے اور یہاں شفا ہے، یا میں مدینے پاک کی ٹھنڈی ہوا ہے، یا رسول اللہ۔ اب کعبہ بھی کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا محمد، سلام ہو آپ پر، سلام ہو۔ کعبہ بھی جانتا کہ حضور اندر ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیسے بدتمیز اور بے ادب ہیں، کہتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں، اگر لفظ نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ ویسے بھی ہماری تو یہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوچ ہی نہیں ہے تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہم زبان پہ لائیں وہ لفظ، کعبہ بھی کہے گا علیکہ، علیکہ، تو کا آپ کو سمجھ آتا ہے نا، کا اس پہ بولا جاتا ہے جو سامنے ہو، جو موجود ہو، علیکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام۔ اب یہ کعبہ بھی کہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا امتی بادی، کعبہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا۔ آپ کوئی گندے ذہن کا مالک ہو، وہ کہے گا ان کو پتا ہوتا تو کعبہ سے کیوں پوچھتے، یہاں یہ بھی ہے نا، یہ لفظ ہے حدیث پاک کے، ما صنع نبی کا امتی بادی، میری امت نے میرے بعد کیا کیا۔ تو جن کے ذہن خراب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتا ہوتا تو کعبہ سے کیوں پوچھتے، تو اسے پوچھو کعبے کو پتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کعبے سے پوچھا جا رہا ہے نا، کعبے کو پتا ہے، کعبہ انسان ہے، کعبہ نبی ہے، کعبہ فرشتہ ہے، امام الانبیاء ہے کعبہ، تو کعبہ سے حضور پوچھ رہے ہیں، تو میں کب سمجھ آئے گی؟ جب عاشقوں کے قدموں میں آؤ گی، اگر رب کے ہاں بھی قسمت ہوئی اور رب کے ہاں کرم ہوا تو سمجھ آ جائے گی۔ تو کعبہ بھی جانتا ہے، کعبہ بھی جانتا ہے، تو کعبہ تو نگاہ مصطفیٰ سے قبلہ بنا ہے، تو وہ جان رہا ہے، تو جن کے صدقے جانیں میری ہیں، علم میرا ہے، ان کے علم کا خود عالم کیا ہوگا۔ بات سوال کرنے سے دوسرے کی شان بھی واضح کرنا ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے۔ پوچھا کعبہ، کیونکہ اگلی بات ہے، کعبہ پتا میرے بعد میری امت نے کیا کیا۔ جب یہ کہا تو کعبہ نے اگلے سے کیا کہا؟ کعبہ نے کہا، کعبہ حضور فرماتے ہیں کعبہ کہے گا، جب آئے گا سوال ہوگا، کعبہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پاس آیا، جو میرے پاس آیا اس کی میں کفایت کروں گا، جو میرے پاس آیا اس کو میں کافی ہو جاؤں گا۔ بتاؤ یہاں شرک کا فتویٰ، کعبہ بھی کافی ہوگا، کعبہ بھی ادھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے اور کوئی کافی
نہیں، یہ نفی کی جاتی ہے۔ اور جب کہا اللہ کافی ہے، رسول اللہ بھی کافی ہیں، تو وہ شرک ہو گیا۔ کعبہ بھی کافی ہے، یا تو بچہ کفایت کرتا، کہتا وہ ابا جی مجھے کافی، فلاں مجھے کافی ہے، لیکن جن کے ہاں یہ نبی کوئی نہ ہو، دلی اندھے ہوں، تو انہوں نے ایسی گفتگو کر دی، اللہ کافی ہے، باقی جو بھی ہے وہ اللہ کے عطا سے کافی ہے۔ کعبہ اللہ بھی کفایت کرے گا، ماں باپ بھی کفایت کرتے ہیں، اولیاء علماء بھی کفایت کرتے ہیں، لیکن خود نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کرتا ہے، اس لیے ان کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور جو آپ کے غلام مومن ہیں وہ بھی تجھے کافی ہے۔ یہ شرک ہو گیا، اللہ خود فرماتا اللہ کافی ہے اور تیرے یہاں تجھے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان میں سیدنا فاروق اعظم ہے، اے نبی اللہ تجھے کافی ہے اور فاروق بھی تجھے کافی ہے، اللہ کی عطا سے کافی ہے۔ تو کعبہ اللہ کہے گا جو میرے پاس آیا میں اس کو کفایت کروں گا اور میں اس کی سفارش کروں گا، اور جو میرے پاس نہیں آیا آپ اس کی کفایت کریں گے اور آپ اس سے شفیع ہوں گے۔ جو میرے پاس نہیں آیا تو کعبہ اللہ کو پتہ ہے کون میرے پاس آتا ہے، بولو کعبہ اللہ کو پتہ ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہاں مینا کے لال کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے کہ کعبہ اللہ حضور سے کہے گا جو میرے پاس آیا میں اس کی کفایت کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو کفایت کیسے کرے گا، سفارش کیسے کرے گا؟ یہ سفارش اس چیز کی دلیل ہے جو آتا ہے کعبہ اللہ سے جانتا ہے، اور ایسا جانتا ہے کہ پھر بولتا بھی نہیں ہے، ایسی مضبوط میموری ہے اس کی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ پھر قیامت کے دن جتنے بھی مومن آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، اس حدیث کی روح سے وہ کعبہ اللہ ان سب کی سفارش کرے گا۔ تو کہا جو میرے پاس نہیں آیا آپ تو سب کی شفیع ہیں، آپ ان کی سفارش کریں گے۔ کعبہ اللہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضور سفارش کریں گے، تو وہ کعبہ کو منہ کرتے کہتے ہیں حضور سفارش نہیں کریں گے، اور یہاں تو کعبہ بھی کرے گا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، کعبہ بھی وہاں آئے گا۔ اب تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، جو حج پہ جا رہے ہیں وہ سنیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ مدینہ جاؤ تو یوں جاؤ، مدینہ پاک باب اسلام سے اندر آؤ اس طرح اندر آؤ اور ادھر توجہ ڈالو، ادھر جب توجہ کرو تو ادھر حدیث پاک دیکھیے۔ اور میں نے اس گناہگار آنکھوں سے خود دیکھی ہے اور ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ پاک میں آئے گا، صرف کعبہ ہی نہیں حضور کی بارگاہ میں آئے گا، فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ پاک میں آئے گا، ایسے جیسے سانپ اپنی اس بل میں گھس جاتا ہے، تو جیسے وہ سمٹ کے گھستا ہے اپنی بل میں، ایسے مدینہ میں ایمان سکڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے گا، مدینہ پاک میں آ جائے گا۔ ایمان کی پناہ بھی مدینہ ہے۔ ادھر تو پتہ نہیں کس کی پناہ پہ مسئلہ ہے، ادھر تو رسول اللہ کی پناہ پہ بھی مسئلہ ہے، اور یہاں تو ایمان آئے گا، ایمان بھی وہاں پہنچے گا۔ اب وقت نہیں ہے کہ پھر کعبہ آئے گا، پھر کون آئے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا، پھر جنت میں پہنچیں گے۔ تو اس لیے مدینہ پاک جانے سے پہلے مدینہ والی سرکار کے متعلق کچھ جان کے جاؤ، پھر دیکھو کیسا لطف آتا ہے کہ مدینہ کیا ہے، مدینے والی سرکار کیا ہے، اور کتنی عظمتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ تو مدینہ پاک کی بات کر رہا تھا کہ کعبہ بھی وہاں آئے گا اور پھر کعبہ یوں عرض گزار ہوگا۔ تو حاجیوں حج کرنے سے پہلے مدینہ پاک والی سرکار کے متعلق عقیدہ صحیح کر لو، اپنی سوچ کلیئر کر لو، ورنہ تھکاوٹیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو سب کچھ ملے گا۔ وہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں سوچ دی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں سے نہیں وہیں آ کے نہیں، وہاں سے آ کے نہیں۔ فرمایا جو مدینہ آ گیا مکہ میں بھی آ گیا، جو مکہ آ کے مدینہ نہ آیا سمجھو آیا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں۔ وہ کیا سب عاشق اور محب ہے کہ مکہ آئے مدینہ نہ آئے؟ وہ کون سا ہے؟ ادھر تو عاشق تڑپتے ہیں
انہیں پتا ہے کہ ایک ہی بارگاہ ہے اور وہاں سے رہنی ہے، وہ بارگاہ مصوبی ہے، حضور کی بارگاہ ہے۔ اب جہاں کعبۃ اللہ ہے، طواف شروع ہونے لگا ہے، تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ حجر اسود کے بالکل سامنے بھی تھوڑا سا ادھر ہو کر اپنا یہ جو سینہ ہے یہ جو اس کے سامنے رکھ کر نیت کرنی ہوتی ہے، پھر بالکل سیدھا سامنے آ کر پھر اسے استلام کرنا ہوتا ہے، چومنا ہوتا ہے۔ کیا موقع نہیں ملتا تو سوٹی سے بھی نہیں ملتا، تو پھر یہ طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ کرے، بالکل حجر اسود کے سامنے نظر آئے یا نہ آئے، ہجوم بھی اتنا ہوتا ہے، یوں سامنے کر لیا اور یوں چوما، استلام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ استلام ہو گیا حجر اسود کے سامنے۔ حجر اسود کتنی فضیلت والا ہے، بڑے سے بڑے دنیا کا کتا بھی ہو نا وہ بھی یوں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جتنا مرضی سڑیا اس کے اندر ہو، جتنا مرضی سڑیا ہو، بڑے بڑے کے سڑیے ٹوٹ جاتے ہیں، ایسے ہوگا، اندر سے مانے یا نہ مانے لیکن اٹھانے پڑیں گے۔ آج حضرت کی تعظیم کر رہا ہے، کس کی؟ ابھی بھی سبق نہیں تمہیں مل رہا، پتھر کی تعظیم جائز ہے جن کے سب کے ساری کائنات بنی، ان کی تعظیم ہی کوئی پتھر کے سامنے چوما ہے، پتھر کے چوم کے چومنا پڑ رہا ہے۔ اگر موقع مل جائے تو آ کر کے چومنا، اس نے چومنے کے لیے جھکاؤ چاہیے، چومنے کے لیے، اور جھک کے منہ لگا کے چوسو، چومو، پھر تمہارے گناہ دے جاتا ہے، گناہ چوستا ہے۔ آپ یہاں دیکھو ترمذی شریف، یہ کون سی ہے؟ ترمذی شریف، سیاہ ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب، جو مسلم کے بعد ترمذی، امام ترمذی حجر اسود کے متعلق باب باندھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی فضل الحجر الاسود او الرکن او المقام، کہتے ہیں حجر اسود کی فضیلت میں اور رکن کی فضیلت میں اور مقام ابراہیم کی فضیلت میں جو آیا ہے اس کا باب، جو سے بات آئی ہیں اس کا باب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا۔ ذرا میرے ساتھ بولو نا، یہ ترمذی شریف ہے، قصہ کہانی تو نہیں ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، حدیث کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود کہاں سے آیا؟ کدھر سے اترا؟ جنت سے۔ کس نے بتایا؟ پھر ہماری سمجھ میں آیا۔ یہ غیب ہے کہ نہیں؟ کس کو پتا تھا حجر اسود کہاں سے آیا؟ کس نے بتایا؟ جنت سے آیا، آمنہ کے نان نے بتایا، اسی ہم نے علم غیب فرمایا۔ یہ ہے علم غیب، تو غیب پر ایمان نہ رکھنے والے حجر اسود کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ حجر اسود کے پاس کیا لینے؟ یہ شرک ہو گیا۔ وہ جو غیب کی خبر جنت میں کے پتھر تھے دو، اور وہ فرماتے ہیں یاقوت کے گر، یہ دونوں یاقوت ہیں اور جنت کے یاقوت ہیں، یہ دونوں کس کو پتا کہ جنت کے ہیں؟ پھر جنت کے یاقوت، دونوں خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور ترمذی میں یہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فرمایا یہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا، یہ جنتی پتھر ہے حجر اسود، اور فرمایا یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ کس سے زیادہ؟ اب جا کے دیکھو دودھ سے زیادہ سفید ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا ظاہر کیسا تھا یہ بھی خبر حضور دیتی ہے۔ آج جا کے دیکھو سفید نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمارے آقا نے جو فرمایا وہی ہے۔ اشد بیاضا من اللبن، فرمایا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اور دوسرے حدیث سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکن اور یہ مقام ابراہیم، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں یاقوتانی من یاقوت الجنہ، یہ جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، جنت کے پتھروں میں سے یہ
دو پتھر ہیں، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم، یہ حضور نے بتایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ طمس اللہ نورہما، اللہ نے ان دونوں کے نور کو لے لیا، کیونکہ جنتی پتھر تھے تو جنت کے پتھر تو نورانی ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کے نور کو سلب کر دیا، دونوں کے نور کو۔ وَلَوْ لَمْ، حضور آگے فرماتے ہیں لَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا، اگر اللہ پاک ان دونوں کے نور نہ لے جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا پھر یہ دونوں لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، عطا، فرمایا یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کے درمیان جتنا بھی زیادہ سب کو روشن کرتے تھے، سب کو اضاءت کا مطلب ہوتا ہے روشن کیا، اور اضاءت دونوں نے، پیچھے شرط ہے آگے جواب ہے، لَأَضَاءَ، اگر اللہ ان کے نور کو سلب نہ کرتا تو ان کی نورانیت اتنی کہ یہ اپنی نورانیت سے مشرق و مغرب کے درمیان کیسے روشن کرتے تھے۔ پتھر روشن کر سکتے یہ کہتے ہیں نبی نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو حضور فرما رہے ہیں دونوں پتھر کرتا اللہ ہی ہے، لیکن ذریعہ پتھر ہے۔ کہ دونوں مشرق و مغرب کے درمیان کیا کرتے تھے؟ روشن کرتے تھے۔ واقع تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حجر اسود کی عظمت کو بیان فرمایا، اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس حجر اسود کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو دودھ سے زیادہ بھی سفید تھا۔ کس سے؟ دودھ سے زیادہ سفید حجر اسود۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کالا کیسے ہوا؟ سوال یہ ہے کہ حجر اسود جب دودھ سے زیادہ سفید تھا تو پھر کالا کیسے ہوا؟ تو حضور نے یہ بھی امت میں نہیں چھوڑا، اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ کالا کیسے ہوا؟ فرمایا اشد بیاض من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، فسودته خطایا بنی آدم، فسودته خطایا بنی آدم، بنی آدم کی خطاؤں نے، خطیہ کی جمع خطایا ہے، ایک خطائی نہیں، خطایا جمع کثرت ہے، بنی آدم کی خطاؤں نے فسودته، اس پتھر کو کالا کر دیا۔ بتاؤ یہ قصہ ہے، بولو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ظالم قسم کے لوگ، یہ قصیاں بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث ہے۔ قرآن جو نہ مانے وہ پہلے درجے کا خبیث ہے، یہ قرآن و حدیث ہے۔ فسودته، اور پتھر بھی گناہ لیتا ہے، تم کہتے ہو نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، اگر کسی اور کا کلمہ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کر، اس امت میں اختلاف نہ ڈال، انتشار نہ ڈال، آپ کی امت بڑی پریشان ہے۔ بدبختو زبان روک کے رکھو، یہاں تو پتھر بھی گناہ چوستا ہے، پتھر بھی فائدہ دیتا ہے، جو پتھر کے سامنے آ جاتا ہے اسے بوسہ دے دیتا ہے، پتھر اس کے بھی گناہ چوس لیتا ہے۔ تو پتھر گناہ چوس سکتا ہے، پتھر نفع بخش ہو سکتا ہے، اور پتھر کی وجہ سے خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، اور پھر پتھر اثر بھی لیتا ہے، ان کے گناہ کا اثر پتھر پہ پڑتا ہے اور پتھر کالا ہوتا ہے۔ اب تمہارے گناہ نے اثر کیا کہ نہیں کیا؟ اس پتھر نے لیا کہ نہیں لیا؟ یہ اللہ کے عطا سے ہے، درج نہیں ہے۔ تو پتھر گناہ پتھر سے چلے جائیں اور پتھر گناہ چوس لے اور بندے کے گناہ پتھر میں چلے جائیں، پتھر بھی کالا ہو جائے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے فائدہ بھی دیتے ہیں، فائدہ لیتے بھی ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، نقصان لیتے بھی ہیں، لیکن بذات نہیں، اللہ کی عطا سے تم نبی ولی کے فائدے کے منکر ہو، یا تو حجر اسود اتنا فائدہ دیتا ہے کہ ابن آدم کی خطائیں چوس چوس کے خود کالا ہو گیا، اگر حضور فرماتے ہیں دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ اب اندازہ لگاؤ دودھ کتنا سفید ہوتا، اور اشد دودھ سے بھی زیادہ یہ سفید تھا، اور کالا ابن آدم کی خطاؤں نے کر دی۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حجر اسود ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ حجر اسود گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے۔ کیا یار ابھی بھی آپ سمجھ رہے جنت کا ایک پتھر ہے،
نبی ہے، حضور امام الانبیاء، آپ تو عرشیت و اعلیٰ، جنت سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ، حضور سے اعلیٰ صرف رب بھی ہے، بس رب بھی ہے، باقی ہر شے سے حضور افضل ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو پتھر کی تعظیم دیکھو، پتھر کو جھکو، پتھر کو چومو، پتھر کے احترام کرو، پتھر سے گناہ جاتے ہیں، بس میں یہ پتھر قیامت کے دن شفیع ہوگا۔ یہ تو نبی ولی کی شفاعت کے خلاف بول رہے ہیں، نبی بھی کچھ کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا حیا شرم کرو، یہ پتھر نفل ہی پڑتا رہا، یہ تو حج نہیں کرتا رہا، یہ ساری رات اٹھ کے عبادت نہیں کرتا رہا، ایک بے جان پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، اور اسے چوما آمنا کے رات میں، اس لیے امت چوم رہی ہے، اس لیے امت چوم رہی ہے، اس سے پہلے بھی تھا، یہ حضور نے چوما ہے، اسے چوما جاتا ہے۔ عمر فاروق آپ پتھر تو پتھر ہے، یہ بات کی تھی، مفہوم تھا، مجھے پتا تو نفع نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفع نقصان نہیں دیتا، ذاتی طور پر نہیں دیتا۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر صرف اللہ ہے جو نفع دیتا، وہی نقصان دیتا ہے، باقی جو بھی دیتا ہے اس نے اس کو ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تو پتھر ہے تو نفع نہیں دے سکتا، تو نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر میرے آقا نے چوما نہ ہوتا فروغ چومتے، فروغ تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے، حضور کا تو شیر خدا نے میں عمر یہ فائدہ بھی دیتا، فائدہ بھی دے گا اور نقصان بھی دے گا، اس کی دعا کیوں ہوگی؟ یہ بھی بات تھی جو شیر خدا، لیکن اس پہ جس وقت موجود ہے کہ حضرت اسود کے سامنے آئے حضرت ابن عباس، اور یہ موجم الکبیر ہے، موجم، اور اس کے رائٹر کون ہے؟ امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی۔ یہ سب کو پتا ہے کون ہے موجم کبیر، موجم اوسط کیا ہے، موجم صغیر کیا ہے، یہ کس کی ہے، اور یہ کون ہے؟ امام طبرانی۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کسے بتاتے ہیں، اللہ کو بعد ہم کتاب نہیں دکھاتے، آپ تمہیں تو اچھا بھی دکھائیں، زبانی بیان ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ بتائیں کہ جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں پیچھے قرآن و حدیث ہے۔ تو یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، اور وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ حدیث یہاں ہے، اس کے آنے کی بھی رسول اللہ نے خبر دی، کہاں سے آیا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ گناہ چھوٹتا ہے، اور یہ سفید بہت تھا، کالا کیوں ہوا؟ ماں ابن آدم کی خطاؤں نے کالا کر دیا۔ یہ فائدہ بھی دیتا ہے، اسے چومنا سنت مصطفیٰ ہے پتھر ہے، اور ہے غیر اللہ، ہے کیا؟ غیر اللہ کی بھی تنظیم، یہ تو غیر اللہ، غیر اللہ، غیر اللہ۔ تو نہیں بچو گے، قبر میں رو گے، پتھر اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تو غیر اللہ کو چوم رہے ہیں، غیر اللہ گناہ چوس رہا ہے، غیر اللہ فائدہ دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بنایا ہے اس نے اسے عطا فرمایا ہے۔ دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، آنے کا ذکر بھی، اٹھنے کا ذکر بھی۔ یہ پتھر ختم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ حضور فرماتے ہیں لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک حجر اسود کو قیامت کے دن اٹھائے گا، حجر اسود کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ وَلَهُ عَيْنَانِ يَنْظُرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، اللہ تو اس کو اٹھائے گا، تو اس کی دعا کیوں ہوگی؟ اس کی يَنْظُرُ بِهِمَا، صرف آنکھیں نہیں ہوگی، آنکھوں میں لائٹ بھی ہوگی۔ آپ نے قسم کوئی نہیں چھوڑی، کیونکہ اللہ کے عذاب سے قیامت تک کا علم رکھتے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ بے ایمان سے بے ایمان آنا ہے، مرزا خان نے بھی آنا ہے، اس کی جاروں نے بھی آنا ہے، تجاروں نے بھی آنا ہے، قصابوں نے بھی آنا ہے، خارجی نے بھی آنا ہے، رافضیوں نے بھی آنا ہے، لانچیوں نے بھی آنا ہے۔ حدیث کے مفہوم بدلے جائیں گے، وہ اتنا کہتے ہیں کہ حضور نے یہی فرمایا تو آنکھیں ہوگی، یہاں کہاں سے فرمایا دیکھنے والے بھی ہوں گی، اندھی ہوں گی، ادھر کہاں سے ہے؟ حدیث خاموش ہے، حضور نے یہ چھوڑا ہی نہیں، بلکہ خود ہی بیان فرما دیا تاکہ وہ کہانی تقسیم نہ کرے، وہ ڈینگی تقسیم نہ کرے۔ سیدھے میں سیدھی کرنی تھی، لیکن آمنہ کے لال نے چھوڑا ہی نہیں، خود ہی بیان کر کے فرمایا کہ آنکھیں بھی ہوں گی، اسے دیکھیں گے بھی، آنکھیں بھی ہوں گی،
بِهِمَا ان دونوں سے دیکھے گا بھی. وَلِسَانٌ زبان بھی ہوگی تو گنگا نہیں ہوگا, زبان بھی ہوگی يَنْطِقُ بِهِ وہ زبان سے بولے گا بھی, وہ زبان سے بولے گا بھی, بات بھی کرے گا. یشہدو اور گواہی دے گا, لمن استلمہ اس کی گواہی دے گا جس نے اس کو چھوا ہوگا. مجھے بتاؤ حج اسود دیکھیے, حج اسود گواہی بھی دے گا, حج اسود بولے گا بھی, اور جس نے اسے چوما ہے وہ اس کی گواہی دے گا تو جس نے نام مصطفیٰ کو چوما ہے. حج اسود تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ چوم رہا ہے, ہاتھ لگاؤ اور بات, تو جو دور سے کیوں کرتا ہے جیسے اسے بھی جانتا ہے کہ یہ مجھے چوم رہا, استلام ہے, نہیں موقع مل رہا, آپ یوں چوم رہے ہو, آپ کو نہیں جان رہا, آپ کو نہیں دیکھے گا, آپ کی گواہی نہیں دے گا. ایک بے جان پتھر جانتا ہے, ایک بے جان پتھر جانتا ہے, اور اتنا بڑا فائدہ دے گا تو قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہے. تو جو ہر گھڑی آمنہ کے ذات کو ذکر کرتا ہے, حضور کی عظمت کے ترانے گاتا ہے, حضور کی شانوں کے گن گاتا ہے, اور ہر جگہ ہر موقع پہ آمنہ کے ذات کی بات کرتا ہے, اور دوسروں کے چھتے چھڑاتا ہے, اور بتاتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. ان کے متعلق کیا ہوگا؟ یہ تو حج اسود ہے, فائدہ دے رہا کہ نہیں دے رہا, دے رہا کہ نہیں؟ تو یہ کون سا عقیدہ ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, یہ کہاں سے آ گیا؟ ان لوگوں سے بچو. آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ گئے, کن کی باتیں سن رہے ہو, اور پھر آ کے پوچھتے بتاؤ کو فائدہ دے سکتا ہے؟ ایک تھپڑ منہ پہ مارو گا فائدہ ہوا ہے, گندا خون باہر نکالو, وہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, اللہ ہی کرتا ہے. تیرا عقیدہ قتلیہ والا ہے تو پتھر سمجھتا انسان کو, تو جو پتھر ہے اسے پھر اسلام کوئی بھی نہیں ہے. پتھر تو خود حرکت ہی نہیں کرتا, یہاں پتھر نہیں ہے, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے, تھیوری دی ہے, بالکل پتھر نہیں رکھا اللہ نے ہمیں, اور بالکل مالک و مختار نہیں بنایا اللہ نے. اللہ نے ہمیں سینٹر پہ رکھا ہے, اس لیے ہم سنی ہیں, سنی ہوتے ہی بہت عزیز ہے, نہ جبری ہوتے ہیں نہ قدری ہوتے ہیں, وہ سینٹر میں رہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی متوسط ہے, ہمارے جتنا بھی سینٹر میں ہے, نہ بالکل اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے ہر چیز کر دیں, نہ بالکل مجبور رکھا ہے. اللہ نے کچھ اختیار بھی دیا ہے, کچھ جبر بھی دیا ہے, اسی میں سنے رہتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اختیار تو ہر ایک کو نصیب ہے, لیکن وہ اللہ نے دیا ہے اس کو, اسی اختیار پہ جزا و سزا کا سلسلہ ہے. لیکن یہ میں حج اسود کی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھو, اب اس کے ساتھ سنن داروی ہے, سنن داروی بھی ایک جگہ موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں حج اسود کے متعلق جو بیان آیا کہ اللہ عز و جل نے کتنی اس کو شان عطا فرمائی ہے. لیکن اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے خود بھی جواب دینا ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملتا حج اسود کو چومنے کا, اور وہ پتھر ہے, وہ کیا ہے؟ پتھر کو چوم لو تو توحید ہے, تو جن کے صدقے میں ہر شے پڑی ہے ان کی چومنے کے بعد کرو شرک ہے, یہ توحید ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کیسے لوگ آگے ارے اور آپ چومنے میں آئے تو سعودی عرب کے شہزادے کو بھی چومے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کس کس کو چومے, وہ اللہ ہے نا, ہمیں تو جانوں کو چمواتا ہے اور انہیں بدکاروں کو چمواتا ہے. مالک ہے نا, مالک کی تقسیم ہے, ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہیں, اللہ کی تقسیم ہے. اب یہ حجر اسود ہے, حجر عذاب آپ اس کے سامنے آتے ہیں, اللہ سب کو بلائے, بال و حاضری دے, آپ جب سامنے آتے ہیں مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ ادب نہیں ہے. کس کا کرتے ہو؟ پتھر کا. کیوں کرتے ہو؟ وہ یوں کر کے کیا کرتے ہو؟ تو یہ کس کو چوما ہے؟ ہاتھ میں چوما ہے پتھر کو, آپ نے ہاتھ کو چوما ہے, پتھر کیسے چوما؟ تو آپ کیا کہیں؟ ہاتھ کو چومنا, پتھر کو چومنا, یہ رسول اللہ نے بتایا ہے, وہ کر کے دکھایا ہے. پتھر کو چوما نہیں ہے, پتھر تو بڑی دور ہے, وہاں پر چومنے کا اپنا چوڑ ہو جاتا ہے, اور بندہ گناہگار ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, اس کو تو چومنے کے لیے جائے اتنے رش میں, اب وہ گناہ ہے, اب وہ بری بات ہے, ثواب کی بجائے بہت گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے سنت یہ بھی ہے کہ یوں چوم دے. کیوں؟ تو کس کو چومنا ہوگا؟ اچھا, یوں چومنا, پتھر کو چومنا ہو جائے تو آمینہ کے لال کے نام کو چومنا, اس کو چومنا نہ ہو جائے, اور ان کے نام کو چومنا نہ ہو جائے.
ادھر بیماری بڑھ جاتی ہے. یہ کیوں انگوٹھی چوم جو آپ کہتے ہیں نام مصطفیٰ کو چوم. کس کو چومتے ہیں؟ وہ کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے کہا آنی بھی نہیں, ابا جی کو نہیں آئی تو پتر جی کو کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ سمجھ اسے آتی ہے جو جبریل کی طرح جھکا ہوا ہے. جبریل جھکا تو فرشتوں کا سردار بن گیا. اللہ نے ہمیں جبریلیوں میں رکھا ہے, ہر گھڑی ہر دم اس کے یاروں کے آگے جھکے ہیں. تو جو جھکے ہوتے ہیں وہی قطرے پڑتے ہیں. وہاں نور آتا ہے, انہیں سمجھ آتی ہے, انہیں سرور آتا ہے. کہا یہ سمجھ آتی ہے کہ پتھر کے سامنے یوں چومے تو پتھر کو چومنا ہوتا ہے, یہ تیری عقل میں آتا ہے؟ تو کہے گا نہیں آتا. تو کہا کیوں نہیں آتا؟ اسے آمنہ کے لال نے بتایا. کہا سمجھ ہے, سمجھ جب یوں دور سے کر کے اسے چومے تو اسے چومنا ہوتا ہے. کہ آمنہ کے لال کے نام کو چومنا بھی اسی نام کو چومنا ہی ہوتا ہے. اب یہ پتھر کی بات ہے. صفا مروہ پہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. فَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بس ادھر سے طواف مکمل ہوا. اب کدھر جانا ہے؟ جو واجب ہے, جو بلکہ امام مالک امام شافعی فرض کہتے ہیں. امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نزدیک سعی کرنا فرض ہے, اور ہمارے نزدیک سعی کرنا واجب ہے. سعی کرنا نماز پڑھنی ہے وہاں بولو تو صحیح, یعنی چھٹی نماز کو پڑھنی ہے جو فرض ہوگی یا واجب ہو گئی ہے. اتنی اہمیت کہ امام مالک امام شافعی اس امر سے فرض لے رہے ہیں کہ یہاں چلنا فرض ہے, یہاں دوڑنا فرض ہے, یہاں سعی کرنا فرض ہے. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا اینڈ مروہ, یہ دوڑنا لازم ہو گیا اور فرض ہو گیا. حنفیوں کے نزدیک واجب ہو گیا. ایک اختلاف تو آتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ وجوب, یہ امر وجوب کا ہے, وہ کہتے ہیں فرض کا. یا فرض ہے یا جو نہ دوڑے. ہمارے نزدیک دو رکن ہیں, ایک عرفات میں ٹھہرنا اور ایک طواف زیارہ حج کا. لیکن ان کے نزدیک تو صحیح کرنا بھی وہ فرض ہو گیا, وہ واجب ہو گیا. اب سب سے سوال ہے, کیا وہاں آپ نے چھٹی نماز پڑھنی, ساتویں پڑھنی ہے؟ یہ توڑنا بھی واجب ہوتا ہے. آپ ذرا غور تو کرو, توڑنا بھی عبادت ہوتی ہے. ہاں توڑنا بھی. تو جواب کیا ہے؟ ہاں, ہر ایک کا دوڑنا نہیں, یاروں کا دوڑنا اعلیٰ ہوتا ہے. کہ یاروں کے ادائیں ہیں, جو خدا کا ہو جاتا ہے سب سے جدا ہو جاتا ہے. جو خدا کا ہو جاتا ہے سب سے جدا ہو جاتا ہے. اس کا چلنا بھی اسے پسند ہے, اس کا اٹھنا بھی اسے پسند ہے, اس کا سونا بھی اسے پسند ہے. پھر فرماتا کیا ہے؟ قرآن نازل فرما کر آپ کی ایک بندیاں نبی کی بات نے فریاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کے پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں. آپ کو دوڑ دیا, ماں کی ممتا ہے, تڑپتی ہے, گرمی ہے, بے آبو کیا ہے, نہ پانی نہ گھاس, وہ زمین کچھ بھی نہیں, کوئی بندہ بھی نہیں ادھر. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, وہ واد ذی زرع غیر ذی زرع, کھیتی بھی کوئی نہیں, دور تک بندہ بھی کوئی نہیں, اکیلی. ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے, ایک شہزادہ ہے, ایک نبی کی بیگم ہے, نبی کی زوجہ ہے. بچے کی پیاس کے لیے دوڑ رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں. صفا مروہ, پھر صفا پھر مروہ, چکر لگ رہے ہیں اور بیٹے کو دیکھا جا رہا. اب یہ کس میں ہے؟ اللہ کی طرف توجہ ہے کہ اللہ کرم فرمائے, پانی آ جائے, میرے بیٹے کی پیاس بجھ جائے. اب اس سوچ میں ماں دوڑ رہی ہے, اور پھر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, پیچھے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کو یہ چلنا اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ ہی بنا دیا. کیا پتہ نہیں یہ کون سی توحید ہمیں پڑھاتی ہے؟ یہ توحید کا چلنا. وہ صفا اور مروہ پہاڑ ہیں, پہلے نہیں تھے کہ پہلے بھی اور چیز تھی, پہلے بھی وہ پہاڑ تھے. اس پہاڑ کی نسبت جب اللہ کی ولیاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے قدم سے ہوئی ایک وقت, تو اللہ پاک نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بلا شبہ شک بھی نہ کرنا یہ صفا مروہ ہے, اور صفا مروہ اللہ کے نشانوں میں سے. اللہ چلنے سے پاک ہے, اللہ اٹھنے سے پاک ہے, اللہ کی بندیاں چلی ہیں
اجسام سے پاک ہے، شکل و اجزاء اشکال سے پاک ہے، تو جواب یہ آئے گا عقل سے کام لے، تجھے جانور نہیں بنایا بلکہ جانور بھی چگتے ہیں، جانور بھی چگتے ہیں، تجھے جانور نہیں بنایا، تجھے انسان بنایا، تجھے عقل بھی دی ہے، میں چلنے سے پاک ہوں، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہیں چلتا، میرے یار چلتے، ان کے چلنے کو اپنا چلتا کہتا ہوں، ان کے نشانوں کو اپنا نشان کہتا ہوں، جو میرے ہو جاتے ہیں ان کے نشان بھی اعلیٰ رفع ہو جاتے ہیں، وہ پوری حاجرہ تو بڑا مقام رکھتی ہیں، ان کا تو چلنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت تک کے لیے فرض لازم کر دیا ہے، جو بھی عمرہ کرنے جائے، جو بھی حج کرنے جائے، جہاں میری بندیاں توڑیاں وہاں توڑ کر رجوع ادا کرے، فرض ادا کرے، رجوع ادا کرے، اس وقت عمرہ بھی ناقص ہے، اس وقت حج بھی ناقص ہے، مگر نہ دم نکل جائے گا، کیا نکل جائے گا؟ جس نے صحیح نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں کی، بھول کے نہیں کی، ایک دم دینا پڑے گا اس کو، تو دم دینے سے پہلے اس کا دم نکل جائے گا، جب جیب سے ریال نکالنے پڑے اور بکرا خریدنا پڑا تو بکرا خریدنے سے پہلے مر جائے گا، اس لیے سنیوں کو قبول کر لے، سنیوں کی سوچ قرآن و حدیث کی سوچ ہے، ان کی سوچ قرآن کی سوچ ہے، ان کی سوچ آمینہ کے دام کی سوچ ہے، جو رب نے دی ہے، رب کے مصطفیٰ نے دی ہے، کہ جو رب کے بندے ہو جاتے ہیں ان کے قدم لگنے سے چیزیں اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہیں کہ صفا مروہ دوڑنے والی اللہ کی بندیاں ہیں، اب قیامت تک ضروری قرار دے دیا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو جان نہیں چھوٹے گی، جب تک دم نہ دے لے، ایک بکرا نہ دے، جب تک بکرا نہیں دے گا اس کا وجوب کا نفس پورا نہیں ہوگا، یہ تو بندیاں کا چلنا ہے، تو یہ جگہ اتنی اعلیٰ الفا ہوگی ہے جہاں اللہ کے بندے اور بندیاں لیٹی ہوں، وہ جگہ کتنی اعلیٰ ہو ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں وہاں کیا لینے جاتے ہو، امریکہ ہمارے ہیں، جاتے ہیں تمہارے ہیں، جن کے ہیں وہ جاتے ہیں، جن کے بچے بچی ہو گئے وہ نہ جائیں، لیکن جن کے ہیں ان کے تو قدم لگے تو صفا مروہ بن جاتا ہے، تو قدم لگے تو اتنا اعلیٰ ہے، جہاں سب کچھ لگے وہ کتنا اعلیٰ ہے، ان کا روزہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، ابھی تو صفا مروہ ہے، اور بھی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، یہ سارا حج ہی یادگار ہے، سارا حج ہی سنی بڑا مناتی ہے، امریکہ سنی ہی مناتے ہیں اور کس نے مناتا ہے، الگ بات ہے تم بھی منا لیتے ہو، عقیدہ اس کے خلاف ہی ہوتا ہے، جھوٹیاں پڑتی ہیں، سنی ہے ہی سیلیبریٹ والے ہیں، اور کون ہے بتاؤ کہاں سیلیبریٹ نہیں ہے، جب وقت ملے گا پھر تمہیں بتاؤں گا، مانتے نہیں ہو مناتے ہو، ہم مان کے مناتے ہیں کہ اللہ خود چلنے پھرنے سے باغ ہے، یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اللہ کی ہیں، تو وہ ہے کیا اس کے یاد، اس کے یادوں کے آنے جانے، ابھی عرفات میں بتاؤں گا عرفات اتنا بڑا فرض کیوں بنا ہے، یا نفل فرض پڑے گی، حج بڑا کیا ہے، اس لیے کیا وجہ ہے کہ اس میں ٹھہرنا سب سے بڑا فرض ہو گیا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی یاد کیا رہا ہے، اور یہ سارا کیا ہے، حج کا پورا پیریڈ کیا ہے، بولو تو صحیح ہے، ناراض ہو گے، سیلیبریٹ ہمیں جلدی سمجھ آ جاتے ہیں، انگریزی میں پڑھتے ہیں زیادہ، تو کیا سیلیبریٹ یادگار منانا، تو حج کا پورا نظام یادگار کس پہ ہے، اللہ عز و جل ہمیں اسی عقیدہ پہ قائم رکھے اور اسی عقیدہ پہ بہت دے، محبت والوں کا ساتھ یہاں بھی قبر و شرح میں نصیب فرمائے۔